نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبنا درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، اور اس نے اس سے پہلے توریت انجیل اتاری، لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا۔ بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ عز و جل غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ ہی آسمان میں۔ آپ حضرات نے 2 دن سے سورہ آل عمران کا درس سماعت کرنا شروع کیا ہے۔ سورہ بقرہ ختم ہو چکی، اب سورہ آل عمران قرآن پاک کی دوسری صورت ہے، اور اس آیت کی دوسری 2-3 آیتیں کریمہ ہیں جن کا ترجمہ سنا، یعنی اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، اور نہ کوئی نیا نبی تشریف لانے والا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے گزشتہ کتابوں کی تصدیق کی ہے، بعد میں نہ کسی کتاب کے آنے کا تذکرہ کیا اور نہ اس کی بشارت دی، جبکہ قرآن پاک کو چونکہ تورات و انجیل کے بعد آنا تھا، اس لیے ان کتابوں میں قرآن کی بشارت پہلے سے دی گئی، یعنی یہ اللہ کی آسمانی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ اگرچہ آنی ہوتی، کسی کتاب کا نزول ہونا ہوتا تو قرآن پاک کی صریحاً اس میں بشارت ہوتی اور یہ حکم آتا کہ آپ بھی کتابیں آئیں گی، لیکن کہا کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے، یعنی تورات و انجیل زبور کی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں انبیاء پر آئے، یہ سب کی تصدیق کرتی ہے کہ اس کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آنے والی، یہ آخری کتاب ہے، یہی راہ ہدایت ہے، اس کو پڑھ کر انسان راہ راست پہ آ سکتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا نہ اس کے بعد کوئی نبی تشریف لانے والا ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبی نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت نہیں آنے والی، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے، کیونکہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ کوئی نبوت کا اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، کیونکہ آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور آپ نے تمام انبیاء کی تصدیق فرمائی ہے، اور ہر نبی کے دور میں ہمارے نبی کا ذکر آتا چلا آیا۔ جو آسمانی کتابیں ہیں زبور و انجیل تورات شریف، ان میں قرآن کا بھی ذکر ہوا اور ہمارے نبی کی آخرت کا بھی ذکر ہوا کہ وہ آخری نبی آئے گا۔ ان کتابوں میں ذکر ہے، مگر قرآن پاک میں اس کے بعد آنے کسی نبی کے آنے کی کوئی بشارت نہیں، نہ ہی کسی کتاب کی آنے کی بشارت ہے۔ اس لیے یہ کتاب بھی آخری ہے اور نبی بھی یہ آخری ہے، اس کے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی نبی نہیں آ سکے گا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ
شیئن، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ آسمان و زمین کی ہر چیز ہر وقت تمام تر تفصیلات کے ساتھ بغیر کسی تعلیم و خبر کے جاننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ وصف کسی بندے میں نہیں، کیونکہ مخلوق کو جو علم ہے وہ اللہ عز و جل کے بتانے سے ہے، اور وہ بھی منتہی اور قابل فنا ہے، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے اور وہ ختم ہو بھی سکتا ہے۔ نیز وہ تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور تب تک ہے جب تک اللہ عز و جل چاہے۔ ایسے علم کو علم عطائی کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم یوں ہی ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ ارض و سما کے ذریعے علم عطا کیے جانے کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا اور آپ کو بلندی پر معراج کروائی، اور ان ہی صفات کا اس آیت میں ذکر ہے۔ یعنی یہ سب علم اللہ کا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو کوئی علم نہیں۔ جو کسی کو علم ہے تو وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، ذاتی علم کسی کا نہیں ما سوا اللہ کے۔ اس لیے کہا ولا فی الارض ولا فی السماء، اللہ ہر چھپی اور ظاہر ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، اللہ کے علم میں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، یہ صرف اللہ کا علم ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ علم عطا فرماتا ہے، عطائی علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیا کہ انہوں نے میرے کیے ہوئے عطا علم سے، اللہ کے عطا کیے ہوئے علم سے ہی لوگوں کو بتایا کہ میں نے زمین کی بھی سیر کی ہے، آسمانوں کی بھی سیر کی ہے۔ اسی طرح جو بھی ذکر آتا ہے وہ اللہ کے عطا کردہ علم سے آتا ہے۔ تو ہر علم کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، جو ازلی ہے، ابدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند دنوں کے بعد بہت ہی مبارک مہمان مہینہ اللہ کے تعالیٰ کا آ رہا ہے، جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس کے لیے تیاری پکڑیں۔ نماز تراویح ادا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور نمازوں کی پابندی کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں ہر صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آنے والے مہینے کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی